بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے CS614 ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے فائنل ٹرم کی ہم سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو 19 سے 40 لیکچرز تک ہم کچھ ویڈیوز میں ان سب کو کور کریں گے۔ آل کانسیپٹس کلیئر ہوں گے ہمارے، تاکہ فائنل ٹائم میں ہم MCQs اور شارٹ لانگ سب میں آپ سب کے کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ڈیٹا کلینزنگ۔ اس میں جو چیزیں آج ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ ڈرٹی ڈیٹا کیا ہوتا ہے، ٹائپس آف اناملیز کون کون سی ہیں، آٹومیٹک ڈیٹا کلینزنگ۔ سب سے پہلے آتے ہیں ڈرٹی ڈیٹا کہ واٹ از ڈرٹی ڈیٹا۔ تو ڈرٹی ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو رانگ ہو، انکریکٹ ہو، ڈپلیکیٹ ہو، اور بزنس کے لحاظ سے نا اس کی مطلب بزنس رولس کو وہ فالو نہیں کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ڈیٹا اسکرپنگ بھی کہتے ہیں اور کلیننگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لائٹر سائڈ آف ڈرٹی ڈیٹا، اس کے ایگزامپل ایک قسم کی کیا لیں کہ جیسے ہے کسی امپلائی کی ہم بس ایئر یہ لکھی ہوئی ہے 2005، اور اس کو ہائرنگ جو ایئر ہے اس کو جس ایئر میں ہائر کیا گیا وہ 2004 لکھا ہوا ہے، تو یہ ظاہر سی بات رانگ ہے۔ اور سیلری بھی اسی طرح 20,000 کسی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ نہیں پتہ کہ اب وہ روپیز میں ہے یا ڈالرز میں ہے، تو یہ سارا آ جاتا ہے ڈرٹی ڈیٹا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے سیریس پرابلم ڈیو ٹو ڈرٹی ڈیٹا، یہ ریئل لائف پرابلم جو ہیں وہ کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریئل لائف میں اب دیکھا جائے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو غلط ڈیٹا ملتا ہے ایک، تو کہ ان ایریاز میں ہاسپٹلس بنانے ہیں، لیکن وہ ضرورت والے ایریاز ہیں ان میں نہیں بنائے گی ہاسپٹل، تو یہ بھی ایک ہے کہ ڈرٹی ڈیٹا ڈائس میں آ جاتا ہے۔ آگے آ جائیں گے ہم 3 کلاسز آف اناملیز۔ اس میں ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں اناملیز: سینٹیکٹیکلی ڈرٹی ڈیٹا، سیمینٹیکلی ڈرٹی ڈیٹا اور کوریج اناملیز۔ جو سینٹیکٹیکلی ہیں ان میں آپ جسٹ یہ دیکھ لیں، یہ جیسے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے تو ڈیٹیلنگ میں نہیں گئی میں اتنا، یہ شارٹ فارم میں نے لکھ لیا آپ کے لیے کہ مسنگ کالم جیسے 5 ہیں ایکسپیکٹڈ اور ہم نے 4 لکھ دیے ہیں تو وہ لیکسیکل ایرر میں آ جائے گا۔ ارریگولرٹیز جو ہیں وہ ویلیوز انکانسسٹنٹ ہیں، مین کہ روپیز ہے یا ڈالر ہے، تو اس طرح۔ اور آگے بزنس رول کنٹراڈکشن جو ہے وہ برتھ ایئر 1990 ہے لیکن ایج لکھی ہوئی ہے 10، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ایرر ہے۔ ڈپلیکیشن، اس میں اب دیکھیں ایک کسٹمر کے 2 ریکارڈ ہیں، اس میں ایک میں اسپیلنگ علی لکھا ہوا ہے اور دوسرے میں علی لیکن ہے ایک ہی کسٹمر، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایرر ہے۔ پھر مسنگ ایٹریبیوٹس میں جینڈر مسنگ، وہ نہیں لکھا ہوا کہ میل ہے فیمیل ہے، سیلری مسنگ کہ کتنی سیلری ہے، اور مسنگ ریکارڈ کبھی کبھی پوری جو ہے رو وہ ایبسینٹ ہے، تو وہ یا تو ٹائپنگ ایرر آ گیا یا سسٹم کریش ہو گیا۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، شارٹ فارم میں نے لکھا ہے۔ اور نیکسٹ پرائمری کی پرابلمز، یہ بھی وہی سیم اسی طرح آ جائیں گی کہ سیم پرائمری کی ہے بٹ ڈفرینٹ ڈیٹا ہے۔ یہ دیکھیں ID 1 2 3 ہے، نیم علی ان ون ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے۔ علی جو ہے جو سیم کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ اسپیلنگس کے ساتھ وہ دوسرے ڈیٹا بیس میں ہے، لیکن پرائمری کی وغیرہ ان کی ساری سیم ہے۔ تو یہاں آگے بھی ایسی ہے، سیم اینٹی ود ڈفرینٹ کیز اینڈ پرائمری کیز ان ون سسٹم بٹ ناٹ ان انادر۔ امپلائی ہیز ID in one HR database or in HR but not in a sales database، اور سیم پرائمری کی بٹ ان ڈفرینٹ فارمیٹس۔ تو یہاں بھی اب فارمیٹس جسٹ چینج ہیں، جیسے یہاں پہ نمبرز پہلے لکھ رہے ہیں اور ایکس بعد میں اس طرح ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے جوڑ کے لکھا ہوا ہے، تو یہ پرائمریز کی اور نان پرائمری کی پرابلم یہ آ جائیں گی۔ آپ میں سے اگر کسی کو چاہیے یہ ہینڈ آؤٹس تو آپ میل کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ 20 لیکچر میں ڈیٹا ڈپلیکیشن ایلیمینیشن اینڈ BSN میتھڈ۔ اس میں آج ہم کیا دیکھیں گے کہ ڈیٹا ڈپلیکیٹڈ کیوں ہے، پرابلم اس میں کون سی آتی ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ فارمل ڈیفینیشن اینڈ نومن کلچر سوری اگر کچھ مسٹیک ہو جائے پڑھنے میں، تو بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ شارٹ فارم میں نے یہاں پہ لکھا ہے سائڈ پہ کہ مرجنگ آف ہیٹروجینیس اور ود ڈفرینٹ فارمیٹس، اور نیکسٹ آپ پوائنٹ یہ لکھنے کے ایرر لائک ٹائپنگ میں ایرر آ جاتا ہے، ٹرانسکرپشن میں یا فراڈ کی وجہ سے، اس طرح ملٹیپل IDs ہوتی ہیں سیم پیپل کی، تو یہ سارے جو ہے ڈیٹا ڈپلیکیٹڈ میں آ جاتا ہے۔
پرابلمس جو ہیں اس میں وہ ڈبل کاؤنٹنگ ہے، ایک بندہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہوگا، ڈبل کاؤنٹنگ میں یہ آ جائے گا. رانگ ڈیسیجن، جیسے انالیسس میں رزلٹ غلط آئے گا. مارکیٹنگ لاس ہوگی، ایک ہی کسٹمر کو ہم 3-4 دفعہ کال لیٹر چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ کا وہ پیسوں کا زیادہ نقصان اور مارکیٹنگ بھی ڈاؤن ہو جائے گی. فراڈ رسک اس میں ہے، فیک یا ملٹیپل آئی ڈیز کے تھرو سسٹم کو چیٹ کیا جا سکتا ہے. تو جیسے یہ اب یہ دیکھیں محمد اسماعیل صدیق، اس کی فون نمبرس یہ سارا سیم ہے لیکن کسٹمر آئی ڈیز جو ہیں وہ چینج ہیں. تو یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں پرابلم ڈیو ٹو ڈپلیکیشن، ڈیٹا ڈپلیکیشن. اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ میں کہ یہ ہے کیا بی ایس این میتھڈ کے آپ کے پاس 1000 لوگوں کا ڈیٹا ہے اور ان میں سے ہم ڈپلیکیٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم ان کو ہم 3 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر کے تو ہم پیسے ڈھونڈیں گے. پہلے ہم کریٹ کیز کریں گے، ہر ریکارڈ کا جو ہے نا وہ چھوٹا سا ریکارڈ بناتے ہیں، ایک کی بناتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ محمد احمد ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے اور آئی ڈی ان کی یہ ہے. ان سب کو ہم نے نا احمد کا AHM لیا اور ان کا یہ ایڈریس لیا اور منیر کا جسٹ یہ شروع سے لیا اور 345 ان کی یہ ایک کی بن گئی ہماری احمد یہ والی سے یہ ایک کی بن گئی ہے. تو یہ ہم سب سے پہلے یہ کیز بناتے ہیں، پھر اس کو سارٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو، جیسے ایکسل میں ہم کرتے ہیں نا A to Z سارٹ کرتے ہیں. اس میں پھر A to Z میں جتنے پھر آئیں گے نا ڈپلیکیٹ ڈیٹا وہ ہمارے پاس سامنے آ جائیں گے. اس کو پھر ہم مرج کریں گے. پھر تھرڈ اسٹیپ ہے ہمارے پاس مرجنگ کا. اس میں ہم مرجنگ میں پھر ہم یہ فارمولاز انہوں نے دیے ہوئے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فارمولاز دیے ہوئے ہیں، یہ فارمولاز لگا کے پھر ہم ان کو مرج کریں گے اور ان سے پھر جو ڈیٹا نکلے گا ڈپلیکیٹ وہ الگ ہو جائے گا اور جو نہیں ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. تو اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم پرابلم ود کیز کہ اس کے بی ایس این میتھڈ کے پرابلم ود کیز آتے ہیں نا کہ اگر ڈیٹا ڈرٹی یا غلط لکھا ہوا ہے تو کی بھی غلط بنے گی. صحیح ہے. جیسے ٹیکنالوجی لکھنے کے 4 طریقے ہیں. اس کو ٹیک بھی لکھ سکتے ہیں، ٹیکنو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹیکنو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح سسٹم کو لگے گا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ ہے ایک ہی. تو یہ ہے کہ ڈیٹا اگر غلط ہے تو کیز بھی غلط بنے گی. اس کے بعد ہے میچنگ کینڈیڈیٹس. نارملی ہم جو ہیں وہ سٹرنگ کمپیرین کرتے ہیں نا احمد اور اس طرح سٹرنگ احمد، یہ دونوں ایکول نہیں ہے. اس میں MED ہے اور اس میں MAD ہے لیکن ریئل ورلڈ میں یہ دونوں سیم پرسن ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اس لیے سٹرنگ ایکولی سے کام نہیں چلتا. جس میں سب میں یہ بتایا گیا یہ ایگزامپلس کے ساتھ، یہ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فائنلز میں. بی ایس این ایکویشنل تھیوری کیا ہے اس میں ایکویشنل تھیوری میں آ جائے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لاجک سیٹنگ سے نہیں بلکہ ہم ڈومین نالج سے چلاتے ہیں. صحیح ہے. جیسے محمد اسماعیل اور موحد اسماعیل ان کا نیم سیم ہے، اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے لیکن ایک طرح کا نیم سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. سو ہم اس کے لیے رول لینگویج کو ڈیفائن کریں گے کہ اگر یہ دونوں سیم ہیں تو یہ ہے رول لینگویج کا سارا کوڈ. تو اس کو یوز کر کے تو بتا سکتے ہیں. یہ شاید آ سکتا ہے پیپر میں. اس کے بعد یہ اتنا ضروری نہیں ہے. ابھی اصل میں ڈسٹنٹ میٹرکس یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک دفعہ لیکن اتنا ہے نہیں، جسٹ آپ ان کی ٹائپس دیکھ لیں اور ایگزامپل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ملٹی پاس اپروچ، یہ ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ کی یوز کریں. فرسٹ پاس جو ہے سارٹ بائی لاسٹ نیم اور سیکنڈ پاس سارٹ بائی فرسٹ نیم، یہ بھی اتنا نہیں ہے امپورٹنٹ. تو یہاں ہوتا ہے ہمارا فرسٹ 2 چیپٹر فائنل ٹائم کے لحاظ سے پورے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. آپ کو نیکسٹ 3-4 لیکچر ایک ہی ویڈیو میں ملیں گے. اگر کسی کو یہ چاہیے ہینڈ آؤٹس تو میل کر سکتے ہیں آپ لوگ.